من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پھر آج وہی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے اوپر نازل کردہ قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ جس میں رب کعبہ نے یہ ذکر فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت کریمہ بار بار ذکر اس وجہ سے اور تلاوت اس وجہ سے اور اس بنا پہ کیا جاتا ہے کہ آج تک آپ جو بیان سن رہے تھے وہ سیرت مصطفیٰ سن رہے تھے، کردار مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ سن رہے تھے، بچپنہ مصطفیٰ سن رہے تھے، مگر اب جو ہے جب اعلان نبوت ہو گیا تو اعلان نبوت کے بعد اب جو ہے کردار مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ میں جو ہے شان صحابہ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے اوپر کتنا مہربان اور کرم فرما ہوتے تھے اس کے تعلق سے بتانا ضروری ہے۔ لہٰذا شاعر کہتے ہیں کہ چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، نقاب رخ سے ہٹاؤ بڑا اندھیرا ہے، نقاب رخ سے ہٹاؤ بڑا اندھیرا ہے، چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ اور حضرات محترم شاعر کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجیے، عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجیے، رحمت و بخشش کے دن بخشش کا سامان کیجیے، رحمت و بخشش کے دن بخشش کا سامان کیجیے، اور جن کے صدقے میں ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا، جن کے صدقے میں ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ان کی شان مصطفیٰ کیجیے، جن کے صدقے میں ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ان کے نام پاک پر صدقے دل و جان کیجیے، اور ان کی آمد حق تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، ان کی آمد حق تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، مانیے احسان حق اور شکر احسان کیجیے، مانیے احسان حق اور شکر احسان کیجیے، عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجیے، رحمت و بخشش کے دن بخشش کا سامان کیجیے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کو آپ لوگ بھی اگر اپنی زبان پہ جو ہے یاد کر لیں، تختے دل پہ اتار لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا، کیونکہ جب ہم کہیں گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تو وہاں پہ ذکر خدا بھی اور ذکر مصطفیٰ بھی دونوں بھی ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا اور دنیا کو یہ پیغام دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ انبیاء کرام تو بہت آئے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام۔ اور آپ لوگ سنتے ہیں علماء کرام سے کہ کوئی قوم اگر حد سے زیادہ بدتمیزی کرنے پر آتی تھی، حد سے زیادہ مخالفت پہ اترتی تھی، حد سے زیادہ اگر وہ روگردانی کرتی تھی، حد سے زیادہ انبیاء کرام کی نافرمانیاں کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں وہ نبی اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بد دعا کر دیا کرتے تھے، جس کی بنا پر وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی تھی، نیست و نابود ہو جاتی تھی۔ مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے سنا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، بہت زیادہ آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا، یہاں تک وقت آیا تھا کہ آپ نے سنا کہ راستے میں گڈھے کھود دیا کرتے تھے،
تو چلتے ہوئے جب ہمارے آقا چلتے تھے تو ہمارے آقا کی جسم اطہر پر پورا کر ڈال دیا کرتے تھے۔ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی راستے سے چلتے تھے یا نماز میں جاتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، تو آپ کے پیٹھے مبارک پر اوجھریاں ڈال دیا کرتے تھے مکہ والے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ تاکہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری اس مصیبتوں کا اور ہمارے اس ظلم و ستم سے عاجز آ کر کے، پریشان ہو کر کے اپنے دین کی تبلیغ سے باز آ جائیں، رک جائیں۔ مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اے ظالموں، تم کتنوں ہی ظلم و ستم کر ڈالو، پھر بھی محمد عربی کی ذات بابرکت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہی تو ذات مقدسہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں ایک بار صحابہ کرام نے کہا تھا، یا رسول اللہ، یہ لوگ اتنے زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں، حد سے زیادہ سر چڑھتے ہیں، ان کے لیے آپ بد دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ نیست و نابود ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تباہ و برباد ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، میں رحمت بن کر آیا ہوں، بھلا زحمت کیسے دے سکتا ہوں؟ میں رحم دل بن کر کے آیا ہوں، بھلا میں سخت دل کیسے بن سکتا ہوں؟ میں دیالو بن کر کے آیا ہوں، بھلا میں ظالم و جابر کیسے بن سکتا ہوں؟ صرف اس کی حد اتنا ہی نہیں، بلکہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلے یہ میرے اوپر کتنوں ہی ظلم و ستم کر لیں، بھلے یہ میرے اوپر میرے دین کے اوپر ایمان نہ لائیں، مگر اس کی ہی قوم میں اور اس کے ہی خون سے، اس کے ہی خاندان میں جنم لینے والا بچہ ایسا ہوگا کہ یہ تو کفر پر مرے گا، اس کے آباء و اجداد تو کفر پر مرے ہوں گے، مگر ان کی آنے والی نسلیں محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا، یعنی کہ دین مصطفیٰ کو اپناتا ہوا نظر آئے گا۔ آج اگر ہم اس کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، یہ نیست و نابود تو ہو جائے گا، تباہ و برباد تو ہو جائے گا، اس کا نام و نشان تو مٹ جائے گا، مگر اس کی آنے والی نسلیں پھر کہاں جائیں گی؟ کیونکہ جب یہ باقی رہے گا تب نہ اس کی نسلیں آئے گی، جب اس کی نسل آئے گی تب نہ وہ ہمارے اوپر، ہمارے دین کے اوپر چلے گا، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ بھلے ہمارے آباء و اجداد دین باطلہ پر چلتے تھے، مگر ہم دین حق پر چل رہے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے مسلمان نہیں تھے، دین ابراہیمی کو ماننے والے نہیں تھے، دین اسماعیلی کو ماننے والے کوئی نہیں تھے، دین موسوی کو ماننے والے نہیں تھے، دین عیسوی کو ماننے والے نہیں تھے، بلکہ تھے اور ہر حال میں تھے، بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مسلمان تھے۔ اور مسلمان تھے کون؟ جو صرف اور صرف ایک خدا کو ماننے والا ہو، جو اللہ کے نازل کرتا کتابوں کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو، توریت شریف، زبور شریف، انجیل شریف اور آنے والے قرآن مقدس کے اوپر پہلے بھی تھے۔ مگر ہوتا کیا تھا؟ آج بھی جانتے ہیں، اگر کہیں پہ 100 آدمی ہیں، اس میں سے آج کی تاریخ میں شاید کہ ایک آدھ کوئی انصاف پسند مل جائیں گے، نہیں تو اکثر کی سوچ، اکثر کی نظریات جو ہے ظالمانہ ہوتے ہیں، وہ اپنی منمانی چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس زمانے میں بھی تھا۔ مکہ شریف میں بھی ایک ایسی ذات تھی، ایک ایسے شخص تھے جو مسلمان تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، مگر کہاں ہزاروں اور سینکڑوں کے تعداد میں سب کفار و مشرکین کے دین پہ چلنے والا، کہاں ایک وہ دین ابراہیمی اور دین اسماعیلی اور دین موسوی اور عیسوی پر چلنے والا، بھلا انہیں کون امن و امان سے رہنے دے گا؟ مگر حضرات محترم پھر بھی انہوں نے اپنے دین حق کو نہ چھوڑا، ہر ظلم کو، ہر ستم کو سہا،
یہاں تک کہ وقت آیا تو انہیں شہر مکہ سے نکال دیا گیا۔ وہ نکلنا تو گوارہ کر لیے مگر دین حق کو چھوڑنا گوارہ نہ کیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان دین حق پر تھے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین دین حق پر تھے۔ خیال رہے کہ بعض آدمیوں کا یہ اختلاف اور اعتراض ہوتا ہے کہ سرکار کے والدین ایمان پہ قائم نہیں تھے۔ حضرات محترم، تاریخ اسلام میں میری نظروں سے کوئی ایسے انبیاء نہیں گزرے جن کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہو کہ کسی بھی نبی کے والدین حالت کفر میں مرے اور وہ کافر تھے۔ ایسا میں نے کوئی ایسی حدیث پاک یا کوئی ایسی روایتیں نہیں پڑھی۔ ہاں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والدین، خصوصی طور پر والد محترم جن کے نام میں اختلاف، کوئی آجر اور کوئی تاریخ کہتے ہیں، اصل تاریخ سے ہی مشہور ہیں۔ یہ نمرود کی یہاں جو ہے غلامی کیا کرتے تھے، نوکری کیا کرتے تھے، اور مورتیوں کو جو ہے پتھر کو تراش کر کے اس کی مورتی بنا کر کے بیچا کرتے تھے، مگر اسے پوجا نہیں کرتے تھے۔ مورتی کو بنا کر کے بیچا کرتے تھے مگر اسے پوجا نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی اہم سی تاریخ میری نظروں میں آتی ہے، باقی ایسی تاریخ میری نظروں میں نہیں آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مقدسہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک میں کسی کے بھی پیشانی میں، نہ مردوں میں کسی کے پیشانی میں، نہ عورتوں میں کسی کے شکم میں، عورتوں میں کسی کے شکم میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پیشانیوں میں، مردوں کے پیشانی میں آتے رہے، مگر جب پیٹ میں جانے کی بات آئی، جب شکم میں جانے کی بات آئی تو وہ صرف اور صرف سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم پاک میں گیا۔ اگر ایسے ہوتا تو جب سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بغیر شادی شدہ تھے، جب آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا، آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، بہت ایسی لڑکیاں تھیں مکہ کے اندر، آپ کے اوپر فدا تھی آپ کو دیکھ کر کے، اور آپ سے شادی کرنے کے لیے سب کی چاہت تھی کہ عبداللہ سے میری شادی ہو جائے، عبداللہ سے میرا نکاح ہو جائے، عبداللہ کو میں اپنا شوہر بنا لوں، مگر عبداللہ کسی سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وقت یہاں تک آیا کہ حضرت عبداللہ کے گھر عبد المطلب کی بارگاہ میں بھی نکاح کا پیغام عبداللہ کے لیے ایک سے ایک گھروں سے آنے لگے، مگر حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جیسا بیٹا ہے ویسے مجھے بہو بھی چاہیے، جیسا بیٹا ہے ویسے ہی بہو بھی چاہیے، جتنا زیادہ نیک میرا بیٹا ہے ایسے ہی مجھے بہو بھی چاہیے، ایسی ہی بیٹے کی بیوی بھی چاہیے۔ ہوتے 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 غور کرنے کا مقام ہے یہ، انسان آج کی تاریخ میں نہیں، اس زمانے میں بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی خوبصورتی پہ بھاگا کرتے تھے۔ کس پہ بھاگا کرتے تھے؟ خوبصورتی پہ، حسن و جمال پہ بھاگا کرتے تھے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر کوئی خوبصورتی پہ بھاگا کرتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ خاتون سے نہیں ہوا تھا، سینکڑوں نہیں ہزاروں کے تعداد میں لڑکیاں نکاح کرنے کے لیے تیار تھی، اور صرف شہر مکہ کے نہیں، مکہ کے باہر والے بھی۔ مگر جب سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو جاتی ہے حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور جب وہ نور محمدی جو پیشانی عبداللہ بن عبد المطلب کے پہ تھا، یعنی کہ حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں
جو نور محمدی چمک رہے تھے، جس کے بنا پہ حضرت عبداللہ کے چہرہ انور کافی رونق اور خوبصورت، یعنی کہ بالکل چاند کی طرح چمکتا ہوا رہتا تھا۔ جب وہ دیکھا کہ حضرت آمنہ خاتون سے آپ کا نکاح ہونے کے بعد وہ نور محمدی پیشانی عبداللہ سے تبدیل ہو کر کے حضرت آمنہ خاتون کے شکم پاک میں پہنچ جاتا ہے۔ پہنچنے کے بعد جب آپ مکہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں، جب آپ مکہ کے کوچوں میں گھومتے ہیں، جب آپ شہر مکہ سے باہر نکلتے ہیں، وہی عورتیں، وہی لڑکیاں آپ کو دیکھ کر کے چہرہ کو پھیر لیتی ہیں۔ اب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کون مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ آج میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، آج میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کو کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے ان عورتوں سے کہ اے عورتوں، جب تک میری شادی آمنہ خاتون سے نہ ہوئی تھی، اس سے پہلے تم لوگ سب مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی، سب میرے اوپر فدا تھی، پاگل تھی۔ مگر آج میرا نکاح آمنہ سے ہونے کے بعد اب تم لوگوں کے اندر کیا بات آ گئی کہ تم شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ وہاں پہ مکہ کی عورتیں یہ نہیں کہتی ہے کہ اے عبداللہ بن عبد المطلب، تیرا نکاح آمنہ سے ہو چکا ہے، اب میں تم سے شادی نہ کروں گی، تیرا نکاح آمنہ سے ہو چکا ہے، اب تم سے میں نکاح نہ کروں گی، اب تیرا نکاح حضرت آمنہ خاتون سے ہو چکا ہے، اب میں تم سے رشتہ نہ جوڑوں گی۔ بلکہ کھلے الفاظوں میں وہاں کی عورتیں کہتی ہیں کہ اے عبداللہ بن عبد المطلب، اس وقت تک جو ہم تمہارے اوپر فدا تھے، ہم تمہارے اوپر پاگل تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارے چہرے پہ کافی خوبصورتی تھی، تمہارے پیشانے چمکتے تھے، چودھری کے چاند کی طرح چمکتے تھے۔ مگر جیسے ہی تمہاری شادی آمنہ خاتون سے ہوتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے چہرے انور کے اوپر، تمہارے پیشانی کے اوپر جو وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں نور محمدی جو چمکتا تھا، وہ چمکتا بند ہو چکا ہے، وہ چمکنا ختم ہو چکا ہے، وہ خوبصورتی ختم ہو چکی ہے، وہ چمک ختم ہو چکی ہے۔ اے عبداللہ بن عبد المطلب، ہم جو تم سے نکاح کرنا چاہتے تھے صرف وہی خوبصورتی کی بنا پر، ہم جو تم سے نکاح شادی کرنا چاہتے تھے وہی خوبصورتی کی بنا پر، مگر وہ خوبصورتی تمہارا ختم ہو چکا ہے۔ حضرات محترم، کہنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیے تو صحیح، وہی عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ جب تک آپ کا نکاح حضرت آمنہ خاتون سے نہ ہوا تھا، آپ کسی سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت آمنہ خاتون پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہی شکم پاک سے محمد عربی کا جنم ہونا تھا، محمد عربی کا ولادت باسعادت ہونا تھا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دنیا میں جلوہ گری ہونی تھی۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو کئی عورتوں نے کہا مجھ سے نکاح کر لو، مگر کسی سے آپ نے تیار نہ ہوا۔ آمنہ خاتون سے شادی ہونے کے بعد جب نور محمدی آمنہ خاتون کے شکم پاک میں چلا جاتا ہے، اب حضرت عبداللہ بن عبد المطلب نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر وہ کوئی عورت نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی کہ اے عبداللہ بن عبد المطلب، جو تمہارے پیشانی پہ نور محمدی چمکتا تھا، ہم تو نور محمدی کے پیچھے پاگل تھے، ہم تو نور محمدی کے پیچھے فدا تھے، اسی لیے ہم تو چاہتے تھے وہ نور محمدی اور کسی کے پاس نہ جائے بلکہ ہمارے پاس آئے، لہٰذا ہم اسی انتظار میں تھے۔ مگر جب وہ نور محمدی تمہارے پیشانی سے نکل گئے، اب تو کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا، اب تو کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ حضرات محترم، یہاں سے غور کرنے کا مقام ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں، ماں کے شکم پاک میں نہیں آئے ہیں، والد محترم کے پیشانی انور میں ہیں۔ اس وقت بھی رب کعبہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب کوئی بھی ایسی ویسی عورتوں کے ہاتھ جائے، کوئی میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی عام عورت کے شکم سے جنم لے۔ نہیں، بلکہ رب کعبہ کو یہ گوارا ہوا کہ جتنا محبوب اور جتنا پاک و صاف میرا محبوب ہے، ویسے ہی میرے محبوب کی والدہ بھی ہو، جس طرح سے میرے محبوب کے باپ ہیں اسی طرح سے میرے محبوب کی ماں بھی ہو، جس طرح سے طیب اور طاہر میرے محبوب ہیں اسی طرح سے میرے محبوب کے والدین بھی ہوں۔ حضرات محترم، کون محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جن کی ولادت باسعادت سے پہلے، والدہ محترمہ کے شکم پاک میں آنے سے پہلے مکہ کی عورتیں عبداللہ بن عبد المطلب سے نکاح کرنے کے لیے چاہتی تھی، مگر عبداللہ بن عبد المطلب نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ وہ کس بنا پہ؟ ایک نور محمدی کی بنا پہ سب تیار تھے۔ آئیے اب چلتے ہیں پھر پیغمبر اعظم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں۔ وہی پیغمبر اعظم علیہ السلام کی چوکھٹ ہے، چوکھٹ مصطفیٰ ہے، دہلیز مصطفیٰ ہے۔ چوکھٹ مصطفیٰ سے کچھ صحابہ کرام وہاں پہ جلوہ گر ہیں۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں اپنے صحابہ کرام کو درس دے رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ اپنا پیغام سنا رہے ہیں، فرمان مصطفیٰ سنا رہے ہیں۔ اتفاق کی بات تھی کہ رات کی تاریکی تھی، رات کا اندھیرا تھا، دو صحابی رسول آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب اٹھ کر کے تو چلے گئے، وہ دونوں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹھتے بیٹھتے دیکھا کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ رات کی تاریکی ہو گئی ہے، نماز عشاء ادا ہو چکی ہے۔ اب رات کی تاریکی ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائم میں نہ کوئی ٹارچ کا انتظام تھا، نہ کوئی بجلی کا اہتمام تھا، نہ کوئی لائٹ وغیرہ کا کوئی معاملہ تھا۔ اب وہاں پہ تو ایک صرف اور صرف کچھ ہوتا تو ایک چراغ کو جلایا جاتا تھا۔ اب وہ چراغ وہاں پہ کیسے لایا جائے؟ اور صرف اتنے ہی نہیں بلکہ وہاں پہ آندھی اور طوفان بھی آ رہے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں صحابہ کرام جاتے ہیں۔ وہ دونوں صحابہ جا کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رات کی تاریکی بھی ہے، آندھی اور طوفان بھی ہے، میرا گھر یہاں سے دور بھی ہے، مجھے گھر جانا بھی ضروری ہے۔ اب میں ایسے عالم میں جاؤں کیسے؟ کیونکہ گھر جانے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا، ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، اے میرے صحاباؤ، لو اس ڈنڈے کو لے کر کے چلے جاؤ، جہاں تک تم چاہو گے، جتنی روشنی چاہو گے، یہ ڈنڈا تمہاری مدد کرے گا۔ حضرات محترم و صحابہ کرام کی ذات بابرکت تھی کہ صحابہ کرام کو رب کعبہ کے حبیب اعظم نے ایک ہاتھ میں ڈنڈا تھما دیا تو رب کعبہ کے محبوب اعظم کے صحابہ نے یہ سوال نہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک لاٹھی ہے، یا رسول اللہ یہ تو ایک ڈنڈا ہے، یا رسول اللہ یہ تو ایک لکڑی ہے، ایک لکڑی سے کیسے نور نکل سکتا ہے، ایک لکڑی سے کیسے روشنی آ سکتی ہے؟ نہیں، ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ جو پیغمبر اعظم نے فرما دیا تو وہ ہو کے ہی رہے گا۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا۔ یہ عقیدہ لے کر کے مسجد نبوی شریف سے باہر نکلتے ہیں۔ جب نکلتے ہیں تو دیکھا کیا جاتا ہے، جیسے ہی مسجد نبوی شریف سے نکلتے ہیں، جو اب تک وہ لاٹھی تھا، وہ ڈنڈا تھا، ایک لکڑی تھی، جیسے ہی مسجد نبوی شریف سے نکلتے ہیں وہ ایک لائٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک ٹارچ میں تبدیل ہو جاتا ہے، نور محمد کی شکل میں۔ جہاں تک وہ صحابی رسول جاتے ہیں وہ لاٹھی روشنی کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ وہ لاٹھی و ڈنڈا صحابہ کرام کو روشن کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے دیے ہوئے لاٹھی کا کمال ہے۔ کس کا کمال ہے؟ لاٹھی کا کمال ہے۔ ارے صاحب، جب لاٹھی کا، جس لاٹھی میں میرے پیغمبر اعظم علیہ السلام کے صرف اور صرف دستے رحمت پڑ جائے تو وہ لاٹھی روشنی میں تبدیل ہو جائے، جسے رب کعبہ نے خود ارشاد فرما دے اور رب کعبہ کے پیغمبر اعظم یہ کہہ دے اول ما خلق اللہ نوری، اے دنیا والوں سب سے پہلے میں نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے میرے اللہ رب کعبہ ارشاد کے حبیب فرماتے ہیں رب کعبہ نے سب سے پہلے میرے نور کو جنم دیا ہے، میرے نور کو پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ میرے نور کو پیغمبر اعظم فرماتے ہیں میں نور ہوں۔ حضرات محترم، جب رب کعبہ نے اپنے محبوب کو نور بنا کر کے بھیجا ہے تو بتائیے جب ایک لاٹھی میں ہاتھ لگ جائے تو وہ نور اتنا روشنی پھیلا دے کہ صحابہ کرام گھر میں بھی صرف نہ پہنچے بلکہ وہ صحابی رسول جب تک رہے، جب تک انہیں روشنی کی ضرورت پڑی تو اسی لاٹھی کو استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ جب پیغمبر اعظم نے اپنے ہاتھ مبارک سے دے دیا، جہاں ہم چاہیں اسے نور کے استعمال میں لے سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صحابی رسول اپنے گھر کے اندر بھی اسی لاٹھی کو روشنی کے استعمال میں لیا کرتے تھے۔ ارے جب رسول اعظم علیہ السلام کے
हाथ पाक से दिए हुए लाठी का ये आलम है, तो फिर रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा? उनका अंदाज़ा कौन लगा सकता है? उनकी शान और शौकत का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? हज़रात मोहतरम ये वहाबी दियोबंदी हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आती है। हज़रात मोहतरम फिर वही पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ात बाबरकत है। सहाबा कराम आपकी बारगाह मुक़द्दसा में आते हैं, फैज़याब होकर के जाते हैं। सहाबा कराम आपकी चौखट पे आते हैं, वहाँ से माला माल होकर के जाते हैं। और कैसे माला माल होकर के जाते हैं? हज़रात मोहतरम एक हज़रत अब्दुल्ला अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाम के एक सहाबी रसूल हैं। अगर आपको सुनने का दिल है तो एक बार तरफ के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला अस्वद है।